إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وہ اکیلا ہے، اس کے برابر ہی کوئی نہیں ہے. وہی پالنہار ہے، وہی مشکل کشا ہے. سارے کائنات کو چلانے والا رب العالمین ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. انسانوں کو رہنمائی کے لیے انسانوں میں ہی اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامت و نازل ہو. معزز سامعین، میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں. وہ جو آیت ہے کہ جب ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے، اس وقت پر یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح بندوں کو آزمائش کرے گا. دشمن کے ڈر سے اور تمہیں بھوک اور پیاس سے. دین کے جو دشمن رہتے ہیں ان کے طرف سے ڈر سے اور بھوک اور پیاس، کھانے پینے کی، اناج کی وجہ سے، اور مال اور جان. مال کی بھی امتحان لے گا اور جان کی بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے گا. اسی طرح سے
پھلوں کی کمی سے، اناج کے جو پھل ہے اس کے کمی سے ہم تمہیں ضرور نہ ضرور ہم تمہیں امتحان کریں گے اور آزمائیں گے، تو کون اس آزمائش کے اندر سے نکلے گا، کون صبر اور تحمل کے ساتھ کام لے گا۔ اور جن لوگوں نے صبر کرنے والوں ہے وہ خوشخبری سنا دیجیے، جن لوگوں نے اس حالات پر صبر کیا ہے وہ لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جنہیں جب کبھی بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالی کے ہی ملکیت میں ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ حقیقت میں ایسے لوگوں پر، جن لوگوں نے مصیبت پہ صبر کیا ہے، تحمل کے ساتھ کام لیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر تکلیف پر صبر کیا، اور ایسے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور حقیقت میں یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہیں۔ یہ ہے اس کا سراسر ترجمہ۔ یہ آیت اس خطبہ جمعہ میں منتخب کرنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ عید الاضحیٰ ہوا ہے اور یہ جو مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد آنے والا مہینہ جو ہے محرم کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ سے ختم ہوتا ہے۔ ذی الحجہ بھی ختم ہونے والا ہے، محرم شروع ہونے والا ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے یہ آیت رکھا ہوں کہ محرم آنے والا ہے۔ اس ماہ محرم میں ہمیں کس طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اس دن سے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو مقرر کر دیا ہے۔ اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینے میں محرم بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت محرم کا مہینہ ہی اسی مہینے میں روزہ فرض تھا۔ جب ہجرت کرنے کے بعد، مکہ سے مدینہ جانے کے بعد 2 ہجری میں جب رمضان مبارک کے روزے جب فرض ہوئے تو یہ جو محرم کا روزہ جو ہے اس کو نفل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جب تک محرم کے روزے رکھا کرتے تھے مکے میں جب تھے اس وقت، اور مدینے جانے کے 2 سال تک محرم کے روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رکھا کرتے تھے۔ اس محرم کا روزہ رکھنے کا بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم میں فرض تھا، اس کے بعد مدینہ جب گئے تو وہاں کی مدینے کے یہودی اور نصرانی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ لوگ کس بنا پر روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگ یہودی اور نصرانی کس بنا پر روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات فرمایا ہے، یعنی بنی اسرائیل قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات فرمایا، اس لیے ہم لوگوں نے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ کے اعتبار سے ہم زیادہ حقدار ہیں، اسی لیے اگر میں زندہ رہتا تو 9 اور 10 تاریخ کا 2 روزے رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک روزہ نہیں 2 روزے رکھیں گے، یعنی ان کی مشابہت نہ ہو، ان کے خلاف ہو، اسی لیے 2 روزے رکھنے کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہ اس وقت جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ آنے کے بعد ان کے یہود اور نصرانی کی مخالفت میں
2 روزہ رکھنے کے لیے کہا. بہرحال یعنی رمضان سے پہلے روزے محرم کے رکھا کرتے. اس لیے محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی رزشوں سے ان کی جو کچھ بھی تکلیفیں تھی بنی اسرائیل قوم کو، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو نجات فرمایا. اس لیے روزہ رکھنے کا ہے، یہ ہے مقصد. اب آئیے ماہ محرم میں جو لوگ نوا کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا اسلامی شریعت کے مطابق ہے کیا نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم میں کئی لوگ ماتم لباس پہن کر نوا اور ماتم کرتے ہیں، یعنی لباس بھی پہنتے ہیں، کالا لباس وغیرہ. ماتم کے نیت سے وہ لوگ لباس کو تبدیل کرتے ہیں محرم کے مہینے میں. پیٹتے اور سینوں کو بھی کرتے ہیں، یعنی مارنا، چین سے مارنا، بلیڈ سے کاٹ لینا وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اپنے آپ پر ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اس ظلم کے اندر میں یہ بھی ایک ہے، ہمارے نزدیک یہ بھی ایک ظلم ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے. ان اعمال کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے دیکھیں گے. یہ جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے کاموں میں سے، یعنی اسلام سے پہلے جو مکے میں جو جاہلیت لوگ تھے ان لوگوں کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہی ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مکے کے جو جاہل لوگ تھے ان لوگوں نے کچھ کام کیا کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے. جاہلیت کے کاموں میں سے ایک 4 کام ایمان لانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے. وہ 4 کام کیا ہیں اس کو دیکھ لیجیے. حزب قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، یعنی خاندانی کے اوپر میں فخر گھمنڈ کرنا، یہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا. یعنی مکے کے جو جاہلیت کے وقت میں ان کے اندر میں بہت زیادہ تھا. وہ ایمان لانے کے بعد بھی یہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حزب قومیت کی بنا پر فخر کرنا، کسی کی نسبت میں تانا زانی کرنا، یعنی ہم شیخ ہے، ہم فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، ایسا کرنا یہ منع ہے. یہ کیا ہے؟ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. دوسرا، ستاروں کے ذریعے سے قسمت کی احوال معلوم کرنا، یعنی تاروں کے ذریعے سے، یعنی فلانا دن پیدا ہوا، فلانا تارا کا نام رکھا، فلانا دن، فلانا وقت، فلانا اس کا یہ ہوگا، ایسا ہوگا. یہ تاروں کے ذریعے سے جو فالک ہوتے ہیں وہ بھی جاہلیت کے زمانے سے ہے اور میری قوم بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی ستاروں کے ذریعے سے یہاں تک کہ بارش بھی طلب کرنا. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت فجر کی نماز پڑھے، اس دن رات میں بارش ہوئی. صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اس رات میں بہت سے لوگ کفریہ کام کیے، بہت سے ایماندار بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے فجر نماز کے بعد میں لوگوں کو مخاطب کر کے آج رات میں جو بارش بنی نا، اس بارش کے اوپر میں جو لوگوں کا جیسا جیسا ایمان ہے، کچھ لوگوں نے کفریہ کافر بن گئے، کچھ لوگ ایمان والے بن گئے. صحابہ کرام نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا؟ رات میں بارش گری تو کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ فلانے تارے کی وجہ سے بارش گری ہے، فلانے تارے کے گردش کی وجہ سے بارش گری ہے، ایسا جس نے کہا وہ کفر کیا. جس نے اللہ کی رحمت کی وجہ سے بارش گری ہے وہ مومن بن گیا. دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، کتنی چھوٹی بات ہے کہ رات میں بارش گری تو لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہ فلانے تارے کی وجہ سے بارش گرا، تو لوگوں نے کافر بن گئے. جن لوگوں نے اللہ کی رحمت سے بارش گرا ان لوگوں نے مومن بن گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تارے کی وجہ سے، فلانے گردش کی وجہ سے، فلانے کی وجہ سے بارش گرا، یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. یہ دوسری چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوا کرنے والی اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک خمیز ہوگی اور بیماری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا گا. یعنی نوا کرنا یعنی کوئی مر جائے، کوئی گزر جائے تو ان کے اوپر رونا، پلانا، کپڑے چیرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں ایسا کرنا یہ منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوا وغیرہ کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے، یعنی اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے.
नवा करना इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवा वगैरह करने वाले शख्स से ला ताल्लुक का इज़हार करते हुए फरमाया, यानी ताल्लुक खत्म करने के इज़हार फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमने ये जिसने रुखसार पर तमाचा मारा, यानी अपने गाल पर तमाचा मार लेना, गिरेबान को छाक लेना यानी कपड़े फाड़ लेना, जाहिलियत के दावे का पुकारना यानी आवाज करके बड़ी बड़ी चिल्ला करना, यानी विलायत किया, और मुसीबत के वक्त हलाकत मौत को भी पुकारना, यानी मुसीबत तकलीफ आए तो क्या है जिंदगी, अगर मौत आ जाए तो बेतरतीब, ऐसे बातों भी नहीं करना। और ऐसे ऐसे इल्जाम भी अल्लाह पर नहीं डालने के, ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये अल्फाज भी नहीं पुकाने। ये सही बुखारी की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अबू मूसा अशरी से भी बयान है कि हजरत अबू मूसा अशरी एक मर्तबा शदीद बुखार में मुब्तला थे और उन पर गशी तारी हो गई। आपका सर आपके एक अहलिया के गोद में था। उसने जोर जोर से रो रही थी, लेकिन आपसे कोई जवाब ना आ रहा था। फिर जब उन्होंने अफाखा हुआ तो उन्होंने कहा, उस शख्स से बरी हूं जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरात का ऐलान किया है। मैं उससे बेजार हूं जिस शख्सों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जोर जोर से रोने वाली और मुसीबत के वक्त सर मुंडवाने वाली और कपड़े फाड़ने वाली औरत से और नवा करने औरत से मैं ऐलान करता हूं उससे बरी हूं। यानी जब भी मुसीबत आती है, अगर शोहर का कोई तकलीफ मुसीबत है तो अल्लाह से दुआ करे और सब्र करे। ऐसा नहीं कि कपड़े छीने और मारे और चिल्लाएं, ऐसे ऐसी अल्फाज जबान से नहीं निकालनी चाहिए। ऐसे जो भी निकालते हैं उससे मैं बरी हूं, उससे बेजार हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इसी वही अल्फाज अबू मूसा अशरी फरमाते हैं अपने बीवी से कि ऐसा करने वाले से मैं भी बेजार हूं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। यानी कभी भी तकलीफ मुसीबत होता है तो सब्र करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए। इस हदीस से ये साबित हो गई कि ये मातम और सीना को भी करना हराम है। यानी इस्लाम के अंदर में मातम करना और सीना को भी करना और कपड़े फाड़ लेना और अपने बदन को छीन लेना, ये सब हराम है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अमाल को, ऐसे अमाल के लिए करने वालों से बराहत और खता ताल्लुक का इजहार फरमाया है। ऐसे लोगों से दूर रहने को कहा। लिहाजा तमाम मुसलमान को उससे बाज रहना चाहिए और फौरी तौर पर उनसे बचकर अपने आप को तौबा कर लेनी चाहिए। अगर इस वक्त अगर कोई ऐसे काम करते हो तो तौबा कर लेनी चाहिए। सामने इकराम, माह मुहर्रम में नवा और मातिम वगैरह नवासे रसूल के शहादत के गम में किया करते हैं। किसी को सवाल करते हैं कि क्यों ऐसे करते हैं मुहर्रम में, तो कहते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के गम में करते हैं। कौन है कि जिसको उनकी शहादत पर गम और अफसोस नहीं है? गम और अफसोस तो करनी ही चाहिए। हर मुसलमान को उस पर हजान व माल होता है। इसी तरह हर सदमा में सब्र और तामील का मुजाहरा करना जरूरी है। ऐसी मुसीबत में सब्र करना चाहिए। इसी तरह हजरत हसन के शहादत पर भी हमें यही मुजाहरा करना चाहिए, ना कि नवा मातिम और सीना को भी जैसे जाहिलियत वो ऐसे अमाल अफाल करते हैं, इससे दूर रहनी चाहिए। उस महीने में जो जो काम करते हैं उससे दूर रहनी चाहिए। गरज अल्लाह ताला ने फरमाया इसलिए कि हमने तुमको इम्तिहान करते हैं। वला नब्लुवकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सी मिनल अमवालि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमतु व उलाइका हुमुल मुहतदून। जो पहले मैंने आयत पेश किया वो ये सूरह बकरा की। उन्हीं पर अल्लाह ताला रहमत भेजता है जिन लोगों ने मुसीबत पर सब्र करते हैं और तहमील करते हैं और सलात नमाज के साथ अल्लाह का मदद चाहते हैं। ऐसे लोगों ही हिदायत पर आता है। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला ने बेहद
اجر و ثواب دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ زمر کی آیت ہے، صبر کرنے والوں کو ہی ہو ان کا اجر بے حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایسے تکلیف مصیبت کے جو بھی حادثے گزر سے ہیں، ایسے وقت میں کیا کرنی چاہیے؟ صبر اور تعامل کے ساتھ کام لینی چاہیے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ ایک جلیل اور قدر ثابت ہے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اور اسی طرح حضرت حسین اور حسین سے شدت کی محبت کرتے تھے، بہت ہی محبت کیا کرتے تھے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی ان دونوں نواسے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے دعا کیا ہے۔ مسند احمد کی اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے نکل کے جا رہے تھے، اس کے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کھندے پر اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کھندے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے پیار کرتے اور کبھی ان سے پیار کرتے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا ہے اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ یہ بھی مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر شدت محبت تھی، اس کا انداز آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے اتر آئے ہیں، اور ممبر سے نیچے اتر آ کر کے پھر خطبہ شروع کیا۔ یعنی اتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین سے۔ جیسا کہ بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران حضرت حسن اور حسین نمودار ہوئے، یعنی آنے لگے، تو سرخ رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھے، اور وہ ان میں بار بار پیروں میں آتا رہا اور گرتے رہے اور اڑتے رہے۔ یہ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اٹھا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھا لیا اور اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہوئے منبر پر چڑھ گئے اور خطبہ شروع کرے اور یہ آیات تلاوت فرمائی، انما امرکم و اولادکم فتنۃ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہارے اولاد آزمائش ہے، یعنی ان کے ذریعے بھی آزمائش ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے صحابی ہے رضی اللہ عنہ سے، اور کسی شخص سے پوچھا گیا حالت احرام میں اگر کوئی آدمی ایک مکھی کو مارے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سنیے کہ عبداللہ بن عمر سے کوئی ایک آدمی سوال کر رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں کوئی ایک مکھی کو مارے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جو سوال کرنے والا تھا وہ اہل عراق والا شخص تھا، ان کو جواب دے رہے ہیں اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو نواز رسول کے قاتل ہیں۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عراق کے لوگ نواز رسول کو قتل کیے ہیں، قاتل ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مخاطب فرما کہا کہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور سنن ترمذی میں اس حدیث کے لفظ میں یہ بھی ہے کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اس آدمی کو دیکھو، یہ مچھر کی خون کے متعلق سوال کرتا ہے، جبکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو قتل کیا ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. دو حدیثیں، دو روایتیں ہیں تھوڑے الفاظ کے الگ الگ الفاظوں میں. اس کا مطلب یہ کہ عراق کے لوگوں نے قتل کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آج نازل ہوا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے خوشخبری دے کر بھیجا کہ فاطمہ رضی اللہ بنت کے فاطمہ رضی اللہ جنت کی عورتوں کے سردار ہوگی. یعنی خوشخبری، ایک فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو لخت جگر ہے فاطمہ رضی اللہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اور حسین اور حسین رضی اللہ نوجوانوں کی جنت کے سردار ہوں گے. یہ جو حسین حسین ہے جو یہ نوجوانوں کو جو جنت میں رہتے ہیں ان کے سردار ہوں گے. اور انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے زیادہ مشابہت ہوتے تھے، یعنی چلن پلن بات چیت کرنے میں حسین رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہوا کرتے تھے. عزیزان اکرامی، ان تمام حدیث میں حضرت حسین اور حسین رضی اللہ کا فضائل ذکر کیے گئے ہیں. انہی حدیث کے پیش نظر ان دونوں سے محبت کرتے اور اس محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھنا چاہیے ہم لوگ. اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت حسن کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس پر نوا ماتم سینہ کو بھی کرنا، ناچ گانا بجانا، محرم کے نام پہ آگ میں کودنا وغیرہ یہ سب اسلامی شریعت سے حرام ہے. ایسے کام نہیں ہونی چاہیے. حرام اور تصور کرنے کی وہ ہم دور رہنی چاہیے. اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ وہ جو واقعہ تھا وہ کربلا کا واقعہ ہے. ہمیں صبر اور تعمیل کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ان لوگوں نے جس راستے پہ چلے اس راستے پر ہم چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث کی روشنی میں ثابت ہوا ہے کہ لہٰذا اس واقعے پر سوائے صبر کو تحمل کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. نیز یہ بات بھی یاد رکھے کہ حسن اور حسین کی شہادت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا تھا کہ یہ لوگ شہید ہوں گے. یہ آخری بات رکھ کر میں خطبہ ختم کر دیتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت حضرت حسین میرے پاس تھے. اچانک وہ حضرت حسین رونے لگے. میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک کرتا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بے شک آپ کی امت انہیں ان قریب قتل کر دے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا پہلے. اور اگر آپ چاہے تو میں آپ کو اس سرزمین کو مٹی کو دکھلا دو جس پر انہوں نے قتل کیا جائے گا. پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اور وہ سرزمین تھی جسے کہ کربلا کہا جاتا ہے. وہی عراق کے اندر جو ہے وہ یہ. چنانچہ ہم حضرت حسین حضرت کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کی خزائے قدرت سمجھنا چاہیے. جیسا کہ حضرت حسین کے والد حضرت علی کو بھی یقیناً ان لوگوں نے شہید کر دیا. وہ قدر الہی شہید ہو گئے اور آپ اس وقت شہید ہوئے تھے. اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ کو بھی قتل کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو بھی قتل کیے گئے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت حسین اور حسین کو بھی قتل کیے ہیں. وہ سب سے افضل ترین صحابہ کرام تھے اور ان کی شہادت کے واقعات زیادہ سے زیادہ ہمیں معلوم کرنی چاہیے. افسوسناک کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی ان کے چچا جو حمزہ کو قتل کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے نام پر نواں کیا تھا؟ نہیں کیا. اسی طریقے سے کوئی صحابی کے نام پر کوئی نواں نہ 3 دن نہ 40 دن 10 دن یا برسی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا.
اسی طریقے سے افسوس ہے مسلمان پر کہ حسین حسین کے نام پر کیا کیا تماشے کرتے ہیں، اسے دور ہونی چاہیے اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ سلف صالحین کا راستے پر ہمیں بھی چلائے اور ان لوگوں کے جو جنت میں جانے کا راستہ تھا ان پر ہم بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی صحیح عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.